اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گلزار خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز۔ سرکاری ملازمین سراپے احتجاج ہیں، گزشتہ ایک سال سے سڑکوں پر ہیں اور اس بار انہوں نے اپنے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے 14 اکتوبر کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایپکا قائدین کا کہنا ہے کہ دھرنا اس وقت تک دیتے رہیں گے، اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ ایپکا کے سرکاری ملازمین کو کن مسائل کا سامنا ہے اور 14 اکتوبر کے حوالے سے ایپکا کی کیا پلاننگ ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عبدالحسیب قریشی صاحب۔ یہ ایپکا کے مرکزی الیکشن کمشنر ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ حسیب قریشی صاحب کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور محکمہ ایجوکیشن میں ملازمت کرتے ہیں۔ حسیب قریشی صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام آباد کی جانب دھرنا دینے کا اعلان کیا اور اس جانب آپ لوگ قریشی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام آباد دھرنے کا اعلان کیا ہے، آپ کا خاص ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی تو ہر طبقے کو اس کا سامنا ہے، لوگ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن آپ بہت آگے جا رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں اور اب آپ اسلام آباد دھرنا دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل جو بھی چیزیں حائل ہوتی ہیں ہماری سروسز میں، جو کیا ہے ہمارے میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، آپ صحافی حضرات نے ہماری بھرپور آواز کو حکمرانوں تک پہنچایا، عوام بالا تک پہنچایا۔ اس کے لیے میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں اور یونین کے تمام یونین کے حوالے سے بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک غریب کی آواز ہیں، آپ ملازم کی آواز ہیں۔ باقی آپ نے جو ایجنڈے کی بات کی ہے کہ 14 اکتوبر کے حوالے سے جو ہمارا ایجنڈا ہے، یہ خالی 14 اکتوبر 2020 نہیں ہے۔ جب سے میں نے اس سروس کو جوائن کیا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک ہم سراپا احتجاج ہی رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم پارٹ آف گورنمنٹ ہیں، ہمارا کوئی ایجنڈا کوئی اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہم اپنا حق لیں، حق مانگتے ہیں۔ 1987 سے لے کے اب تک جو میری سروس ہے، اس میں کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اپنے حق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ ہم نہ نکلے ہوں۔ اچھا، یعنی آپ لوگوں کو عادت بڑھ گئی اب تک کو نا؟ نہیں، عادت نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، تو میرے خیال ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی المیہ ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو احساس کی ہے، اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں، اس دفعہ بھی احتجاج ہوئے ہیں، پہلے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہا ہے۔ اس دفعہ تو میں اس بات میں بڑا حیران ہوں کہ اس گورنمنٹ نے ہمیں تو یکسر ہی نظر انداز کر دیا ہے اور تنخواہیں کیا بڑھائی ہیں، بلکہ وہ جو ٹیکس ڈیڈکشن ہے اس میں اضافہ کر کے ہماری تنخواہیں مزید کم کر دی ہیں۔ پچھلے سال جن کی جو تنخواہ تھی اس سے تو اب ہم کم لے رہے ہیں۔ پھر مہنگائی کا عالم یہ دیکھ لیں کہ اتنے عروج پہ مہنگائی چلی گئی ہے، اور باقیوں کو چھوڑ دیں، آپ وزیر اعظم صاحب کو دیکھ لیں کہ 1,94,000 جو میرے نوٹس میں آ کے تنخواہ تھی، انہوں نے کہا جی کہ میرا اس میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے اپنی تنخواہ اس لحاظ سے بڑھوا کے پھر 7.5 لاکھ شاید زیادہ ہی انہوں نے کروا دیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک عام آدمی جو مکان کا کرایہ بھی دے رہا ہے، ادویات بھی لے رہا ہے، بچوں کو اسکول بھی بھیج رہا ہے اور سارے کا اخراجات وہ میٹ کر رہا ہے، اور اگر اس کی 30-32 سال سروس ہے، کلاس 4 کی بات کروں، گریڈ 1 کی بات کروں، تو 30,000-32,000 سے اوپر بھی تنخواہ دے رہا ہے، تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو یہ ہمارا جو روڈوں پہ آنا ہے صرف اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم پس رہے ہیں اور ہمارے لیے ان کا جو نرم گوشہ ہے وہ سامنے ہے۔ اچھا، جس طرح آپ لوگوں نے اپنی تحریک چلائی اور آپ جس طرح آپ 14 اکتوبر کو آپ نے اسلام آباد دھرنے دینے کا اعلان کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت تک نہیں اٹھیں گے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ودن 7-8 منتھ آپ نے اپنی تحریک کو منطقی انجام کی طرف لے آئے ہیں، یا آپ لوگ واقعی بوزی چوٹ؟ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ جب
کھانے پینے کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بیوی بچے گھر والے ترس رہے ہیں کھانے پینے کو، مہنگائی کا عالم دیکھ رہے ہیں. اس میں دیکھیں کہ ہمارا کام حکومت کے ہاتھ بٹانا ہے. ہم قلم کار ہیں، قلم کے ذریعے ان کے کلر کو نا ریڑھ کی حکومت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے سر وہ تو ہماری گورنمنٹ ہوگی نا، ہم نے تو اس کو اوبے کرنا ہے. یہ جو احتجاج ہے یہ احتجاج یہ نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف بھی اس طرح کا کوئی بڑا عزم ہے یا اس طرح کا ہے. ہم صرف یہ اپنی آواز وہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم پس رہے ہیں. ہمارے خدا را ہماری طرف جو ہے وہ نگاہ کرم ڈالیے تاکہ جو ہمارے حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ان مشکلات سے ہم نکل کے پھر اپنے جو فرائض ہیں ان کو ایسی طریقے سے ہم سر انجام دے سکیں. آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جی آپ اپنے مسائل کے حوالے سے حکومت کو جگانا چاہتے ہیں. جی بالکل، ہمارا اس پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق صرف اپنے کہتے ہیں کہ کام کے ساتھ ہے. دیانتداری کے ساتھ ہم اپنا کام کریں، لگن کے ساتھ کریں، محنت کے ساتھ کریں. یہ تبھی ممکن ہے جب حکومت کی سرپرستی ہمارے ہو یا دست شفقت ہمارے ساتھ ہو. اچھا، یہ جو جاگ ملازم جاگ کا جو نعرہ آپ لوگوں نے دیا، جی یہ بھی تو اسی تناظر کو نظر آتا ہے کہ جیسے ابھی ملازم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ ملازمین کو ساتھ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ اٹھیں اور آپ کے ساتھ چلیں. اصل میں یہ جو جاگ ملازم جاگ کا نعرہ ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہمارے ساتھ ان کے باہر نکلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. یعنی اتنے پس گئے ہیں کہ وہ ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے پنڈی سے اسلام آباد تک بھی نہ جا سکیں. ان کے لیے یہ نعرہ ہے کہ ہم مل جل کے حکومت کے کو اپنی یہ بتا دیں کہ ہم کتنی مشکلات میں ہیں اور اس کا ایشو کوئی نہیں ہے، کوئی ڈنڈا کوئی نہیں ہے. اچھا قریشی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ 1987 سے آپ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور ایک احتجاجی سلسلہ آپ کا جاری ہے اور احتجاج کرتے ہیں تو آپ کو کچھ مل جاتا ہے. تو اس دفعہ بھی آپ کو ٹوکو کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں گے آپ کو کچھ مل جائے گا؟ جی انشاءاللہ سلسلہ تو یہی ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ حکمرانوں تک پہنچ جائے اور جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ حکمرانوں تک کے قانون تک پہنچ جائیں تاکہ ان کو یہ تو احساس ہو جائے کہ یہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب کے دور میں بہت ساری مراحت ملی ہیں. الحمدللہ شیخ رشید احمد صاحب میں ان کا لازمی کروں گا کہ وہ ہماری میٹنگز کروایا کرتے تھے جب باقی تھے شوکت عزیز صاحب کے دور میں. تو ہمیں الحمدللہ اس دور میں بہت مراحت حاصل ہوئی ہیں. 2001 کے اسکیل ڈیوائز ہوئے تھے، اس کے بعد 2005 7 8 میں اسکیل ڈیوائز ہوئے ہیں. ہمارا 91 کے اسکیلوں پہ جیسے آپ 2008 کے اسکیلوں پہ آؤٹ فریز ہے، اس طرح وہ 91 کے اسکیلوں پہ آؤٹ فریز تھا. انہوں نے 2005 میں ریسٹور کروایا، ہمیں اچھی خاصی مراحت حاصل ہوئی تھی. تو ہماری یہ کوشش ہے، اب بھی ہماری جو نظر ہے وہ باقی وزراء کے اوپر ہے اور خاص طور پہ میں شیخ صاحب کا تو ذکر لازمی کروں گا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب کی آواز بھی ہے. اچھا، یہ کہ وہ آپ روایتی احتجاج تو نہیں ہے کہ جی کہ آپ اعلان کریں ہم پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں، دھرنا دینے لگے ہیں تو پھر حکومت کی طرف سے کوئی عہدیدار آ جائے وہ آپ سے مذاکرات کرے، آپ ایک بار پھر ملازمین کو نکالنے کے بعد دوروں سے دفاتر سے نکالنے کے بعد اب پھر مذاکرات کے نام پہ ایک دفعہ پھر آپ سے چیٹنگ ہو جائے یا مذاکرات کے نام پہ آپ کو ایک اور لالی پاپ مل جائے. ہمارے جو حاجی محمد ارشاد چودھری صاحب نے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سیاسی بصیرت دی ہوئی ہے اور کبھی بھی یہ ان کا ایجنڈا نہیں رہا ہے کہ صرف ہم نے تصویریں کھنچوانی ہیں اور بات کرنی ہے اور چلے جانا ہے. وہ بات کرتا ہے ملازم کی اور وہ حق سچ کی بات کرتا ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابقا کے مرکزی قائد عبدالرسیق قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیگر قائدین کی طرح انہیں بھی حکومت سے توقع ہے کہ حکومت ان کی بات سنے گی. اگر حکومت ان کی بات نہیں سنتی 14 اکتوبر کو ہر حال میں اسلام آباد پہنچنے اور وہاں دھرنا دے کے بیٹھنے کا یہ عزم کیے ہوئے ہیں. ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.